اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ذی الحج کے اعمال کے حوالے سے سیریز چل رہی ہے، جس میں آج کی اس کی جو تیسرا ایک ٹاپک ہے، تیسری ایپیسوڈ ہے، وہ دعائے ناد علی شریف کے حوالے سے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے ذی الحج کے پہلے 10 ایام میں ہمیشہ کے لیے دعائے ناد علی شریف کے عامل بن سکتے ہیں۔ اس میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے کیا خاص فیض و برکات ہیں۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کتنا خوبصورت اس کا شان نزول ہے اور اس غزوہ مبارکہ میں کیا ہوا۔ اس کے علاوہ اس کے مختلف اعمال ہیں، اولاد کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، اور بے شمار اس کے اعمال ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس چھوٹے سے وقت میں، مختصر وقت میں، اس کو احسن طریقے سے ہم بیان کر دیں۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول کی طرف جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک غزوہ کے موقع پہ جب مسلمانوں کو شدید نقصان ہو رہا تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہوئے تو آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیچھے آپ یہ الفاظ دہرائیں۔ اب وہ کیا خاص الفاظ تھے؟ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی، بس یہاں تک۔ تو جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ دہرائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار، سیاہ گھوڑ سوار، بجلی کی طرح آسمان سے نیچے تشریف لاتے اور وہ کفار کے کاٹ کے منٹس میں، سیکنڈز میں ڈھیر لگا دیتے، تو اسی وقت وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ جواہر خمسہ میں موجود ہے۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یہاں پہ جو علماء روحانیت بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روحانیت کا نزول ہوا تھا، اور اس جنگ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی اور بے شمار مال غنیمت ہاتھ آئے، الحمدللہ۔ اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پڑھا تو وہ سینجلی تک پڑھا۔ آگے ہم بطور امتی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ وسیلے لگاتے ہیں، جیسے میں اسے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بی عظمتی کا یا اللہ و بی نبوتی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بی ولایتی کا یا علی یا علی یا علی۔ اس لیے بطور امتی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ وسیلے لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کو جو ہمارے مختلف سلاسل میں، بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ میں، اس کی خاص تعلیمات دی جاتی، اور اس کے خاص طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کو یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اور یہ بڑی خاص، بڑی تیز اور بڑی مختصر دعا ہے جو کہ اپنے فیوز و برکات اپنے پڑھنے والے پر بڑی جلدی عطا فرما دیتی ہے، اور خاص طور پہ جو اس کے فیوز و برکات جادو جنات اور جادوگروں کے حوالے سے ہے وہ تو بڑی خاص ہے۔ میں نے وہ ایسے عامل بھی دیکھے دعائے ناد علی شریف کے کہ جس کے سامنے یہ جو بنگالی بابے اور جعلی عاملین، گندے لوگ، ان کو میں نے ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا دعائے ناد علی شریف کے آگے۔ ماشاءاللہ، یہ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کلام ہے، ایسی خاص دعا ہے کہ جو صرف ایک چلے سے، صرف جو اس کی ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہر طرح کے جادو جنات سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، رجتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ حصار بھی، کرم نوازی بھی، اور کوئی ایسی دینی و دنیاوی حاجت ایسی نہیں جو دعائے ناد علی شریف سے روا نہ ہوتی ہو۔ بلکہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پر نور عنایت ہو، ان کے لیے بھی دعائے ناد علی شریف کسی غنیمت سے کم نہیں ہے، الحمدللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ اس کو ہر جمعے پڑھنا ہوتا ہے، ہر جمعے 1000 مرتبہ پڑھیں، اس کو جاری رکھیں، بڑی جلدی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے۔
اسی طرح سے وہ لوگ جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت پر نور چاہتے ہیں کہ ان کی نظر عنایت ہو، ان کے لیے بھی دعائے نادی علی شریف بہت ہے۔ صرف اور صرف 313 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں، دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی خاص کرم نوازی ہوتی ہے اور آپ کو زیارت پر نور نصیب ہوگی۔ اب اس کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا یہ سٹانس ہوتا ہے یہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب جو وہ سوچتے ہیں ان سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ دیکھیں، جب آپ اس کے الفاظ کے اوپر غور کرتے ہیں، ناد علین مطلب ہے پکار اس اونچی شان والے کو، مظہر العجائب جو عجائبات کا مظہر ہے، تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی، اور آپ اسے ہر پریشانی میں تکلیف میں اپنا مددگار پاؤ گے۔ اگر یہاں پہ وہ علی ہیں جو وہ کہتے ہیں تو پھر اس کے آخر میں ہمیں وسیلہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میں نے بتایا کہ جب اس کو امتی پڑھتے ہیں تو وہ ساتھ وسیلہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علی تو اللہ کا نام ہے، ناد علین پکار اس اونچی شان والے کو، ماشاءاللہ۔ اس لیے ایک تو یہ ہمارا کنسیپٹ یہاں پہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ دوسرا، وہ لوگ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا کہ ذی الحج کے 10 ایام کے حوالے سے جو لوگ اس کے 10 دنوں میں عامل بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کتنی تعداد ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں وہ اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عامل ہو جائیں، اس کی میں 3 تعداد اپنے ناظرین کو بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تعداد 313 مرتبہ کی ہے کہ جو بھی اس کو ان 10 دنوں میں 313 مرتبہ روز پڑھے گا زکوٰۃ کی نیت سے، طریقہ کار وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح، مقررہ وقت اور مقررہ تعداد 313 مرتبہ کی، اول آخر درود پاک۔ پہلے دن 2 نفل ادا کریں جس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس کو شروع کریں۔ اسی طرح سے 10 روز اس کو 313 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں، اس کی فیض و برکات جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسری تعداد ہے وہ 700 مرتبہ کی کہ اس کو 10 روز 700 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ تیسری تعداد اس کی 1100 مرتبہ کی ہے کہ جو لوگ اس کو 1100 مرتبہ روز پڑھ لیں 10 دن، وہ اس کے عامل ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اب جس میں جتنی توفیق ہے، ہمت ہے، وہ ان 10 دنوں میں پڑھ کے اس کا عمل کر سکتے ہیں، اس کے عامل بن جاتے ہیں، اس کی فیض و برکات جاری ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اور ایک اور میں بتا دیتا ہوں، وہ لوگ اتنی تعداد نہیں پڑھ سکتے اور انہوں نے ابھی تک کوئی حصار کا عمل بھی نہیں کیا ہوا، ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کو 111 مرتبہ 10 روز پڑھ لیں، صرف اور صرف 111 مرتبہ، 20 منٹ کا کام ہے۔ ان کے لیے پرہیز بھی کوئی نہیں ہے، صرف گوشت کا پرہیز کر لیں اور اس کو 10 دن پڑھ لیں، آپ کا حصار کا عمل ہو جائے گا، آپ حصار کے عمل کی نیت سے پڑھیں گے۔ وہ لوگ جو اس کو 111 مرتبہ پڑھیں گے، باقی لوگ زکوٰۃ کی نیت سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ ترک حیوانات کے ساتھ پڑھا جائے اس کو ان 10 دنوں میں، تو انشاءاللہ اس کی فیض و برکات جاری ہو جائیں گے۔ ایک اور میں اس میں یہاں پہ گزارش کرنا چلا جاتا ہوں کہ جب آپ اس کے عامل بن جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ جیسا بھی جادو کا آپ کے پاس مریض آ جائے، جن کے اوپر جنات نے قبضہ کیا ہوا ہے، شیاطین جنات نے، آپ اس کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے صرف اور صرف دعائے نادر علی شریف کو پڑھنا شروع کر دیں، 7 سے 11 مرتبہ ہی آپ میں پڑھیں گے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاضر ہوگا، آپ سے قول اقرار کرے گا، معافی مانگ کے آپ اپنی جان چھڑوا کے وہاں سے جائے گا۔ یہ دعائے نادر علی شریف کا خاص کمال ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح سے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بندش ہے، جن کو یہ لگتا ہے جیسے ہماری بہن بیٹیاں یا ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی کی کسی طرح کی بھی ان کے اوپر کوئی بندش لگا دی گئی ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، رشتے کے حوالے سے ہے، یا اس طرح کے کوئی معاملات ہیں، ان کے لیے بھی میں ابھی ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں کہ جب آپ اس کے ایک دفعہ عامل ہو جائیں، اس کے بعد لونگ لے لیں، لونگ 11 لے لیں، 21 لے لیں، یا اپنے نام کے اعداد کے مطابق لے لیں۔ بعض لوگوں کے نام کے اعداد بہت زیادہ بن جاتے ہیں، فار ایگزامپل 1000 سے بھی کراس کر جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ 21 لے لیں، 41 لے لیں یا 11 لے لیں، جو ٹوپی والے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ تاج سا بنا ہوتا ہے مکمل،
تو اس کے اوپر دعائے نادی علی شریف کو 313 مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور نیت اپنی یہ رکھیں، اگر تو کسی کی آپ اپنے گھر کے کسی فرد کی بندش کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کی تصویر رکھ لیں، یا یہ تصور سے بھی کام ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کچھ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت بس یہ رکھیں کہ میرے اوپر جو بھی کوئی بندش ہے وہ ٹوٹ جائے۔ تو جیسے اس کے اوپر دم کریں، اس کے بعد دعائے نادی علی شریف کو پڑھتے ہوئے لونگ کو توڑتے جائیں، جو جتنے بھی لونگ آپ نے رکھے ہیں، اور اس عمل کو آپ 7 روز تک کر لیں۔ اب مسئلہ تو یہ آپ کا پہلے دن بھی حل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات اور یہ وہ ساری چیزیں بہتر ہوتا ہے کہ اس کو 7 دن کر لیا جائے یا 3 دن کر لیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی بندش زائل ہوگی ماشاءاللہ۔ اور جو شخص اس کو اپنے روزانہ ورد میں رکھے گا ڈیفینیٹلی، کہ جس نے بھی جن ہمارے بہن بھائیوں نے اس کی زکوٰۃ کی نیت سے اس کو پڑھنا ہے، تو وہ روزانہ پھر اس کو تقریباً جو 313 بھی پڑھ رہا ہے اس کو بھی 41 مرتبہ ورد میں رکھنا ہوگا ساری زندگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی وہ توفیق عنایت فرما دیتے ہیں۔ جنہوں نے زیادہ تعداد کی ہے وہ 110 مرتبہ اس کو ورد میں رکھ لیں، اور پھر دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیسی آپ کے اوپر مہربانیاں فرماتے ہیں، کیسی مہربانیاں فرماتے ہیں، کیسا ایک حفاظتی حصار آپ کے ارد گرد آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ بھی یہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے اجازت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، پرہیز کا خیال رکھیں۔ باقی ہماری معاونت آپ کے ساتھ ہے، جب کہیں جہاں کہیں انشاءاللہ تو کوشش کریں گے ایک اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو یہ سارے اعمال کوائے جائیں، تاکہ کسی کو کوئی اس میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ آپ لوگ سلسلے کی اجازت کے ساتھ پڑھنے بیٹھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کو بالکل ضائع نہ کریں۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں، یہ بڑے اہم 10 دن ہیں۔ یہی اگر آپ عام دنوں میں نادی علی شریف کا وظیفہ کریں گے تو آپ کو 41 روز تک ایک وقت ایک جگہ اور یہ سارا پرہیز کر کے بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، اور ان 10 دنوں کی برکت سے آپ صرف اور صرف 10 دن کے اندر آپ اس کے ہمیشہ کے لیے عامل ہو جاتے ہیں، اور اس کی بے شمار بے پناہ فیض و برکات آپ کو عنایت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہی خاص 10 دن ہیں جن میں سورہ فجر میں اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ پڑھیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔